السلام علیکم دوستوں، کافی دوستوں کی فرمائش پہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ جو کہ لاسٹ 2 سے 3 سالوں کے اندر اتنی زیادہ چل رہی ہے، سمجھے کہ ڈراپ شپنگ کا بہت بوم چل رہا ہے آج کل۔ ڈراپ شپنگ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ ہوتی کیا ہے اور ہم ڈراپ شپنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ شپنگ ڈراپ دو الگ الگ لفظ ہیں، ان کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتہ، مگر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈراپ شپنگ میں آپ یہ کرتے ہو کہ آپ ایک آن لائن بزنس رن کرتے ہو وداؤٹ ہیونگ اینی انوینٹری۔ آپ کی اپنی کوئی انوینٹری نہیں ہوتی۔ انوینٹری کا کیا مطلب، آپ نے اپنا کوئی ویئر ہاؤس نہیں بنانا ہوتا جس میں اگر آپ نے کوئی چیزیں بیچنی ہے تو آپ کا جو سپلائر ہوگا اس سے آپ چیزیں لو گے، اپنے گھر میں اپنے آفس میں آپ ایک جگہ بناؤ گے جہاں پہ آپ چیزیں اسٹور کرو گے، ان کا آپ ریکارڈ رکھو گے، اور ایک آرڈر آئے گا تو آپ کا ریکارڈ میں سے 1- کا مطلب جو سارا کچھ چکر چلانا ہوتا ہے۔ ڈراپ شپنگ میں آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی پڑتی۔ کیسے؟ اس میں سین یہ ہے کہ آپ اپنا ایک آن لائن اسٹور بناتے ہیں۔ آن لائن اسٹور بنانے کے بعد آپ جن سپلائر سے چیزیں لیتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ڈسکس کریں گے۔ جن سپلائر سے آپ چیزیں لیتے ہیں، اگر آپ کو ان کے پروڈکٹس آپ کی سائٹ پہ ڈسپلے ہوتی ہیں اور آپ کی سائٹ پہ جب کوئی آرڈر آتا ہے تو آپ کو وہ آرڈر ریسیو ہوتا ہے اور وہ آپ آرڈر ڈائریکٹ آپ سپلائر کو کرتے ہو، تو سپلائر وہ آرڈر ریسیو کرتا ہے اور وہ آپ کے بہاف پہ ڈیلیور کر کے آپ کے بائر کو دے دیتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جو کسٹمر کی پرائس ہوگی، جو بائر کی پرائس ہوگی، اس سے آپ کچھ پیسے زیادہ کر کے آپ اپنے اسٹور پہ رکھو گے اور آپ اپنے اسٹور کی مارکیٹنگ کرو گے، اور آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہوئی تو کسٹمر کو آپ کو مل جائیں گے، آپ کے اسٹور پہ آ کے بندہ آرڈر پلیس کرے گا، اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا ہے۔ تو جتنے زیادہ آپ کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں اتنا آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو ڈراپ شپنگ ہے وہ ہوتی کیسے ہے، کرتے کیسے ہیں، اور اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی۔ سب سے پہلا کام جو ہے، آپ نے ایک اپنا نیش سلیکٹ کر لینا ہے۔ نیش سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جس کو آپ بیچ رہے ہو۔ اب فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں بیچنی ہیں، یا تو آپ نے کوئی گارمنٹس کی چیزیں بیچنی ہیں، یا تو آپ نے کوئی اسپورٹس کی چیزیں بیچنی ہیں، کوئی سا بھی نیش، اور آپ کا نیش جتنا اسپیسیفک ہو اتنا آپ کے بزنس کو فائدہ ہوگا۔ اسپیسیفک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسپورٹس کے اندر آپ اسپیسیفک فٹ بال کو آپ فوکس کرتے ہو یا کرکٹ کو فوکس کرتے ہو، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اسپیسیفک آپ کا کسٹمر ہوتا ہے، آپ کو مارکیٹنگ میں آسانی ہوتی ہے۔ جو آپ کے اسپیسیفک بندے ہوتے ہیں وہ سیدھا آپ کے سائٹ پہ آتے ہیں اور آپ کو آرڈر پہ آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کے اسٹور کے اوپر آپ کی سیلز ہوتی ہیں اس طرح۔ اب آپ نیش سلیکٹ کریں گے۔ نیش جب آپ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے صحیح سوچ سمجھ کے اپنا نیش سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ کافی آن لائن ٹولز ہیں جن کے ذریعے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کے اندر کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ تھی۔ گوگل ٹرینڈز کے نام سے ایک ٹول ہے، وہاں پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں، اور بھی کچھ ہلکے پھلکے ٹولز ہیں آگے پیچھے، تو آپ آن لائن سرچ کریں تو آپ کو کافی ٹولز مل جائیں گی۔ اس میں آپ نے خود اپنی ریسرچ کر لینی ہے۔ اگر آپ کا کسی چیز میں پہلے سے ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا، باقی آپ نے ریسرچ کر لینا ہے اور اپنی چیز یہاں پہ آپ نے لا کے سیٹ کر دینی ہے، اور آپ نے اپنا نیش سلیکٹ کر لینا ہے اور نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آنا ہے۔ اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ آپ نے کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ آپ یہ کرو گے کہ آپ نے اپنا نیش سلیکٹ کر لیا، اب آپ نے اپنا آن لائن اسٹور بنانا ہے۔ آپ نے مارکیٹ کمپٹیشن کو بھی اینالائز کرنا ہے بیچ میں۔ آپ آن لائن اسٹور بناؤ گے۔ اب آن لائن اسٹور جو آپ کی بنے گی، سب سے پہلے کام آن لائن اسٹور بنانے کے لیے آپ نے ایک ڈومین اور ایک ہوسٹنگ پرچیز کرنی پڑتی ہے۔ ڈومین ہوسٹنگ اس لیے تاکہ آپ کی ویب سائٹ کی ایک آئیڈینٹی ہو اور آپ کی ویب سائٹ انٹرنیٹ کے اوپر لائیو ہو جائے۔ ویب سائٹ سے مراد آپ کا آن لائن اسٹور۔ اب
جو ڈومین ہوتا ہے وہ آپ .com پہ لے سکتے ہیں. ہم دیکھیں جیسے دراز.pk ہے، یہ ایک ڈومین ہے. علی بابا .com، علی ایکسپریس .com، amazon.com، یہ سب ڈومینز ہیں، اور یہ ڈومینز اپنی اپنی ہوسٹنگ کے اوپر ہوسٹڈ ہیں. اب جو ڈومین اور ہوسٹنگ آپ کافی کمپنیز سے پرچیز کر سکتے ہیں. میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے ڈومین ہوسٹنگ کا، بلو ہوسٹ اور نیم چیپ کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. تو اکثر میں اپنے کلائنٹس کو، میں اپنے دوستوں کو بھی یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نیم چیپ اور بلو ہوسٹ کے اوپر ہی جائیں. سیکنڈلی، جب آپ اپنا ڈومین اور ہوسٹنگ لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے، آپ نے کوئی ایسا کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم یوز کرنا ہوتا ہے جو CMS یوز کرنا پڑتا ہے، جس پہ آپ اپنی ویب سائٹ بناتے ہو، اپنا آن لائن اسٹور بناتے ہو. اب جو کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹمز جو چلتی ہیں ان میں شاپیفائی جو ہے وہ ای کامرس کے لیے، اسپیسیفک ای کامرس کے لیے ہی بنائی گئی ہے. ورڈپریس کا وہ کامرس ہے، اسپیسیفک ای کامرس کے لیے بنایا گیا ہے. اسی طرح آپ میجنٹو کے اوپر آ جائیں تو میجنٹو بھی ایک CMS ہے جو کہ آن لائن اسٹورس کو ہی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جو اس میں آپ نے جو سلیکٹ چیز کرنی ہے وہ ہے، میں سجیسٹ کرتا ہوں ہمیشہ ورڈپریس اور وہ کامرس. کمپیریٹیولی دونوں کے میجنٹو اور شاپیفائی کے مجھے ایزی لگتی ہے، اور ان کے جو فیچرز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست فیچرز ہیں. اگر آپ مارکیٹنگ کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ SEO کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ UI UX کے حساب سے دیکھیں تو ورڈپریس از دا بیسٹ ون. اور تقریباً پوری دنیا میں کوئی 35% سے زیادہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہ ورڈپریس کے اوپر آ چکی ہیں، اور اس میں کچھ نمبر ای کامرس کا ہی تھا. تو خیر، اب جب آپ ورڈپریس کے اوپر آتے ہیں تو ورڈپریس ایک اوپن سورس ٹول ہے جو کہ بالکل ہی فری آف کاسٹ ہے. اب آپ کو مفت چیز مل گئی، آپ نے اپنے ہوسٹنگ پہ انسٹال کر لیا اپنا ڈومین، آپ نے اپنی ہوسٹنگ پہ پوائنٹ کر لیا. اب آپ کی ڈومین، آپ کی ویب سائٹ آپ کے ڈومین پہ ایکسیسیبل ہے. اس کے بعد آپ دیکھو گے کچھ ورڈپریس کی تھیمز ہوتی ہیں، پیڈ تھیمز بھی ہوتی ہیں، فری تھیمز بھی ملتی ہیں. تو پیڈ تھیمز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھیم کی سپورٹ مل جاتی ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا اگر آپ کو کوئی مشکلات پیش آئیں تو وہ چیزیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں. فری تھیمز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، بٹ میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ فری تھیمز یوز کریں، کیونکہ کسی نہ کسی ٹائم پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مسئلے ہو جائیں. تو خیر، پیڈ تھیمز جب آپ لیتے ہیں تو اٹ کاسٹس یو اراؤنڈ $60 $60 to $75 اس رینج میں ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ تھیمز ہیں. آپ ہر تھیم کا، تھیم فارسٹ کے اوپر جائیں، آپ ہر تھیم کا لائیو پریویو دیکھ سکتے ہیں، اور جو تھیم آپ کو پسند آئے وہ تھیم آپ پرچیز کر سکتے ہیں. تو چلیں، اب آپ نے اپنا نیش سلیکٹ کر لیا، ڈومین ہوسٹنگ لے لی، ورڈپریس انسٹال کر لیا، اور تھیم بھی اپنا سیٹ کر لیا. اب آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پروڈکٹس لانے ہیں. پروڈکٹس آپ کیسے لاؤ گے؟ علی ایکسپریس کا ایک پلگن ہے علی ڈراپ شپ وہ کے نام سے، تو وہ میں نے خود بھی یوز کیا ہوا ہے. اس کا بہت ہی ایزی ٹول ہے. دوسرے شاپیفائی وغیرہ کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ ان پہ میں نے خود کبھی کام نہیں کیا. علی ڈراپ شپ وہ کامرس اس پلگن کو سپورٹ کرتا ہے. آپ نے علی ایکسپریس پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، اور اپنے اکاؤنٹ کو آپ نے علی ڈراپ شپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ علی ایکسپریس کھولتے ہیں. علی ایکسپریس کھولنے کے بعد آپ اپنے پروڈکٹس امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. امپورٹ کرنے کے بعد جو آپ کا اپنی سائٹ کے اوپر آ کے آپ کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں. کیٹیگرائز آپ اس طرح کرتے ہیں کہ لائک اگر آپ کی فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی گارمنٹس کا آپ کر رہے ہیں تو ٹی شرٹس آپ الگ کریں گے، چیک شرٹس آپ الگ کریں گے، ٹراؤزرس آپ الگ کریں گے. اس طرح کی آپ کیٹیگرائز کر کے آپ پروڈکٹس اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اپنے اسٹور کے اوپر آپ ڈسپلے کراتے ہیں. اس کے بعد تقریباً آپ کا کام آخری مراحل کی طرف آ رہا ہے. اس کے بعد اب آپ نے سیلز لے کے آنی ہے. اب سیلز آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ از دا بیسٹ سورس فار یور سیلز. آپ SEO کریں گے اپنی سائٹ کے اوپر، اپنے اسٹور کے اوپر. آپ فیس بک مارکیٹنگ یوز کریں گے، آپ انسٹاگرام مارکیٹنگ یوز کریں گے، آپ گوگل ایڈز یوز کریں گے. ان چیزوں کو یوز کریں گے، اور اپنے سوشل میڈیا کو آپ ایکٹیو رکھیں گے، اپنے کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں گے.
ریگولر پوسٹنگ وغیرہ کرتے رہیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سوشل میڈیا کو ایکٹیو رکھتی ہیں, اور سوشل میڈیا سے ہی جو میجورٹی آف سیلز جو آتی ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر سے ہی آتی ہیں. تو آپ نے اپنے فیس بک کے اوپر آنا ہے, اپنا انسٹاگرام پہ آنا ہے, اگر آپ یوٹیوب پہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, آپ پنٹریسٹ کے اوپر جانا چاہیں, آپ کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیں, آپ جس کنٹری کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کنٹری پہ لوگ کون سے میڈیمس پہ زیادہ کام کرنے زیادہ یوز کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی, اور آپ نے بیٹھ کے اپنے سیلز کا انتظار کرنا ہے آپ. تو یہ آپ کی ڈراپ شپنگ اسٹور بن گئی فرام دا ویری بگننگ. آپ نے ڈومین لیا, ہوسٹنگ لیا, اپنا نیچ سلیکٹ کیا, اس کے بعد آپ ورڈ پریس انسٹال کیا, ورڈ پریس پہ تھیم پہ آئے, آپ نے پروڈکٹس امپورٹ کیے, اس کی سائٹ تیار کر لی, پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کی, سیلز لیے اور پیسے کمانے لگ گئے. یہ جو تھا ڈراپ شپنگ. اب جب آپ کو آرڈر آتا ہے اس پہ آپ یہ کرو گے کہ ورڈ پریس جو وو کامرس اور ورڈ پریس جو چلتا ہے میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے سائٹ پہ آرڈر ہے, آپ کو ای میلز بھی ریسیو ہوں گی, آپ کو ورڈ پریس ڈیش بورڈ کے اوپر بھی آپ کا آرڈر ریسیو ہوگا. اب آرڈر جب آپ کو ملتا ہے تو آپ اسی آرڈر کو سیدھا فارورڈ کرتے ہو اپنے اپنے سپلائر کو. جو آپ کا سپلائر ہوتا ہے وہ آرڈر دیکھے گا, جو شپنگ ایڈریس وغیرہ ہیں وہ سب کچھ دیکھے گا, اور کچھ فارمولاز یوز ہوتے ہیں جن سے آپ اپنی پرائسنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے سائٹ پہ ایک شرٹ $10 کی ہے تو جو فارمولا آپ یوز کرو گے اس پہ آپ وہ شرٹ $15 کی کرو گے. تو آپ جب آپ کا بائر آ کے آرڈر پلیس کرتا ہے تو آپ کو $15 ملتے ہیں. تو $15 میں سے آپ آرڈر کے ساتھ $10 آپ اپنے بائر کو دو گے, بچے $5 وہ آپ کا کمیشن, آپ کے پیسے. اور اسی طرح آپ جتنے زیادہ سیلز کریں گے اتنے زیادہ آپ کا پروفٹ بنے گا. اور یقین جانی اسی طرح لوگ اتنے پیسے کما رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو اگر آپ کے اور کوئی کیوریز ہیں تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. جتنا مجھ سے ہوا میں آپ کو گائیڈ کرنے میں بہت خوشی محسوس کروں گا. اور کوئی اور ٹاپکس آپ کو چاہیے تو اس چیز پہ آپ کامنٹس میں مجھے بتا دیں, تو نیکسٹ ویڈیوز پھر ہم ان چیزوں کے اوپر بنا دیتے ہیں. تو ڈراپ شپنگ کی طرف آ جائیں, اپنا بزنس سیٹ کریں, مزے سے پیسے کمائیں اور اپنی لائف انجوائے کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.